اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ کون سا عمل پسند ہے؟ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ جوانی میں جو عبادت کی جاتی ہے وہ عمل پسند ہے۔ آپ لوگ بھی دیکھتے ہوں گے جب آپ لوگ جاتے ہیں کوئی بھی چیز لینے کے لیے بازار، تو آپ لوگ فریش اور اچھی سبزی یا فروٹ لیتے ہیں۔ اگر کوئی مرجھائی ہوئی سبزی ہوتی ہے یا فروٹ ہوتا ہے یا کوئی بھی چیز ہوتی ہے جو خراب ہونے کے قریب ہو رہی ہوتی ہے، تو پھر آپ لوگ وہ لینا پسند نہیں کرتے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کو بھی جوانی کی عبادت بہت زیادہ پسند ہے۔ ویسے تو ہر عمر کی عبادت اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں، اور پسندیدگی کا عمل الگ ہے اور قبولیت کا عمل الگ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو جو زیادہ پسند ہے وہ جوانی کی عبادت بہت زیادہ پسند ہے۔ ہم کو بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ینگ ایج میں اور آپ عبادت کریں، اللہ تعالیٰ کو یاد کریں۔ بڑھاپے میں آ کے ایک ایج میں آ کے تو انسان ویسے ہی فری ہوتا ہے، فارغ ہوتا ہے، تو وہ عبادت میں مصروف ہو جاتے ہیں اپنے اپنے مذاہب کی اس کے حساب سے۔ تو ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ جوانی میں اپنی عبادتوں پہ فوکس کریں، جتنا بھی ٹائم ہو آپ جتنا بھی وقت دے سکتے ہیں، سب سے پہلے وقت آپ عبادت کے لیے نکالیں اور عبادت کو ٹائم دیں، کیونکہ اگر آپ عبادت کریں گے تو وہ کامیابی کی کنجی ہے، آپ کو کامیابی ملے گی، اور کامیابی کی ضمانت عبادت ہے، اور سب سے بڑا وظیفہ بھی عبادت ہی ہے۔ وظیفہ سب سے بڑا عبادت ہے۔ جب تک آپ نماز نہیں پڑھیں گے دعا قبولیت کے چوکھٹ تک نہیں پہنچے گی۔ جب آپ نماز پڑھتے ہیں پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو پھر آپ نے جو جو وظائف کیے ہوتے ہیں وہ فوری قبول ہو جاتے ہیں۔ تو آپ لوگ اس بات کا ضرور خیال رکھیں، درود زیادہ سے زیادہ پڑھا کریں، لیکن اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا لازمی آپ نے کرنی ہے، نماز ضرور پڑھنی ہے۔ سورہ یاسین، اگر آپ کو کوئی حاجت درپیش ہے تو سورہ یاسین کی تلاوت فجر کے بعد کریں، اگر رزق کی پریشانی ہے تو سورہ واقعہ کی تلاوت مغرب کے بعد کریں، اور اگر آپ نے اپنے مرحوم والدین کو بخشوانا ہے تو سورہ مزمل کی تلاوت مغرب کے بعد کریں، اور اگر آپ کو عذاب قبر سے بچنا ہے تو سورہ ملک کی تلاوت عشاء کے بعد کریں۔ اگر آپ بیمار ہیں اور مسلسل بیمار رہ رہے ہیں یا کچھ نہ کچھ آپ کو ہوتا ہی رہتا ہے اور آپ مطلب صحیح سے موو نہیں کر پا رہے ہوتے، کبھی کچھ ہو جاتا ہے کبھی کچھ ہو جاتا ہے، کسی نہ کسی بہانے آپ کی طبیعت خراب چلتی رہتی ہے، تو سورۃ الکوثر آپ نے روزانہ 129 ٹائم آپ نے پڑھنی ہے۔ جب تک آپ کی طبیعت صحیح نہیں ہو جاتی 129 بار آپ نے سورۃ الکوثر انا اعطینہ پڑھیے گا۔ کسی بھی وقت پڑھ لیں، لیکن ایک ٹائم بنا کے پڑھیں تو زیادہ بہتر ہے، اور کچھ میٹھا کھا لیں اور کچھ خیرات کر دیا کریں، جتنی بھی آپ کی استطاعت ہو۔ میں یہ نہیں کہہ رہی بہت سارا خیرات کریں، جتنی بھی آپ کی استطاعت ہو یہ سب چیزیں پڑھنے کے بعد تھوڑی بہت خیرات کر دیا کریں۔ اس سے اور آپ کی جب تک طبیعت صحیح نہیں ہوتی تب تک آپ پڑھیں یہ سورۃ الکوثر۔ روزی کے لیے بھی مطلب رزق کی برکت ہے، اس میں مال کی برکت ہے، اور اگر آپ بے روزگار ہیں اس کے لیے بھی ہے، صحت کے لیے بھی ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ آپ کے گھر میں خیر و برکت کتنی تیزی سے آئے گی۔ یا سلام اور یا حیو کا ورد جو ہے وہ بھی بیماری کے لیے، یہ بھی آپ کھلا پڑھ سکتے ہیں، اس سے بھی آپ اور دعا مانگیں یا اللہ پاک اس ذکر سے ہی میری طبیعت صحیح ہو جائے اور مجھے دوا نہ کھانی پڑے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو دواؤں سے انشاءاللہ تعالیٰ دور رکھیں گے۔ اور لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ جو ہے آپ کو دشمنوں سے بچاتی ہے، حادثات سے بچاتی ہے، اور کوئی بھی پریشانی آپ کو درپیش ہو، بیماری ہو، اس کے لیے بھی یہ بہت مفید ہے۔ تو یہ کچھ اذکار ہیں جو میں نے آپ کو بتائے ہیں، لیکن یہ سب اسی وقت کارآمد ہوں گے جب آپ نماز کی پابندی کریں گے۔ نماز کی ایٹ لیسٹ پابندی نہ کریں لیکن 3-4 نمازیں تو ہوں، 2 نمازیں تو آپ پڑھیں، 2 نہ بھی صحیح 1 پڑھیں، لیکن پڑھیں ضرور، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی ان اذکار کے ساتھ۔ اور یہ بالکل چھوٹے چھوٹے سے ہیں اور زیادہ بڑے بھی نہیں ہیں، اور آپ اس کو کر کے بہت سارے بینیفٹس لے سکتے ہیں۔
اور یہ بہت آزمائے ہوئے ہیں. اس کے علاوہ بھی میں آپ کو اور اذکار بھی بتا دیا کروں گی اپنے چھوٹی چھوٹی باتوں کے ساتھ. اور کوئی اچھی سی بات ہوگی تو اس کے ساتھ میں آپ کو اور بھی چیزوں کی افادیت اور اس کی بینیفٹس بتاؤں گی. داڑھ کے درد کے لیے آپ سلام قول من رب الرحیم. داڑھ میں اگر آپ کے درد ہو رہا ہے دانت میں، ہر نماز کے بعد 21 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے. اور جس جگہ جس دانت میں درد ہو اس پر ہاتھ رکھ کے آپ نے یہ پڑھنا ہے سلام قول من رب الرحیم. ایک دفعہ اور ریپیٹ کر دیتی ہوں میں، سلام قول من رب الرحیم. یہ آپ نے جہاں جس دانت میں درد ہو رہا ہو تو اس جگہ پر ہاتھ رکھ کر آپ نے 21 مرتبہ یہ پڑھنا ہے ہر نماز کے بعد. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے دانت کا درد بھی ختم ہو جائے گا. اور آپ نے دانت پر جس جگہ پرٹیکولر جس جگہ آپ کے درد ہو رہا ہے انگلی پہ ٹوتھ پیسٹ لیں اور وہاں پر لگا لیں. جہاں پہ درد ہو رہا اس طرف لگائیں تو انشاءاللہ تعالیٰ درد ختم ہو جائے گا. اور ایک حکیم صاحب ہیں، محمد شرافت علی نام ہے، بہت مشہور ہیں. انٹرنیٹ پہ بھی آپ اور سرچ کریں گے تو ان کا نام آ جائے گا. انہوں نے بھی یہ دانت کے درد کے لیے ایک نسخہ بتایا تھا جو مجھے یاد ہے کہ انہوں نے کہا تھا کسی بھی قسم کی بیماری ہو، دانت کی کسی بھی قسم کا درد ہو، جیسے کسی بھی قسم کی بیماری ہو دانت کے درد کی، دانتوں کے درد کے لیے، تو کیلے کا جو گودا ہوتا ہے وہ آپ لے لیں، چھلکا نہیں، کیلا آپ نے لینا ہے. کیلا لے کے اور وہ دانتوں پہ آپ نے ملنا ہے، برش پہ لگا لیں اس کے گودے کو اور دانتوں پہ برش کی طرح اس کو ٹوتھ پیسٹ کی طرح کریں آپ 11 دن تک. تو آپ کو ہر قسم کے دانتوں کی تکلیف سے اور بیماریوں سے، ہر قسم کی جو بھی قسم کی بیماری ہو آپ کو اس سے نجات مل جائے گی. انشاءاللہ تعالیٰ میں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گی. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اپنا بہت سا خیال رکھیں. اللہ تعالیٰ ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے اور ہمیں ہمارا رمضان بخیر و خوبی انجام تک پہنچے. آمین ثم آمین یا رب العالمین. اللہ حافظ.